MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، معزز مشاہدین، مرکز السلام لنشر اسلام کی جانب سے آپ کے سوالات اور ہمارے جوابات کی نشست ہے، جس میں ہم اس سوال کی طرف آ رہے ہیں جو سوال نمبر 97 ہے۔ تو اس میں ایک سائل نے پوچھا ہے کہ بہت سارے حضرات مسجد میں کرسی پر بیٹھ کر جمعے کے دن نیند لیتے ہیں اور دیوار کو ٹیک لگا کر بھی دوسرے لوگ نیند لیتے ہیں، کیا ایسی حالت میں وضو باقی رہے گا یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ نیند دو طرح کی ہے۔ ایک نیند وہ ہے جس میں انسان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، اور دوسری نیند وہ ہے جو انسان جس کو ہم اونگ کہتے ہیں، جس میں انسان کا پورا احساس برقرار رہتا ہے، باقی رہتا ہے۔ اب اس کو اپنے حواس پر کنٹرول رہتا ہے۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نیند بذات خود وضو کو توڑنے والی کوئی شے نہیں ہے۔ وضو کو توڑنے والی جو چیزیں وہ معروف ہیں کہ آگے کی شرمگاہ سے یا پیچھے کے راستے سے کوئی چیز نکلے، چاہے وہ ہوا ہو یا کوئی بھی قسم کا جو ہے لیکوڈ ہو، یا کسی بھی چیز کا اخراج ہو، جو دونوں راستوں سے جہاں سے گندگی نکلتی ہے وہاں سے کوئی بھی چیز نکلے، یہ وضو کو توڑنے والی چیز ہے۔ اسی طرح اونٹ کا گوشت کھانے کے سلسلے میں بھی بعض روایات موجود ہیں۔ تو یہ جو ہے نیند کے سلسلے میں وضو کب ٹوٹتا ہے، تو علماء نے فرمایا کہ یہ اس وقت ٹوٹتا ہے جب انسان کے ہوش و حواس اس کے قابو سے باہر ہو جائے، گہری نیند ہو جس میں انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس نیند کی حالت میں اس کی ہوا خارج ہوئی ہو یا نہیں، اس کا کوئی علم نہیں۔ تو اسی صورت میں گمان غالب یہ ہوتا ہے کہ نیند کی حالت، چونکہ اس کو ہوش و حواس نہیں ہے، نیند پوری طرح لگ چکی، اور جو اس نیند کے اندر کیا کچھ ہوا باہر کی دنیا کے اندر یا اس کے جسم کے ساتھ اسے کوئی پتہ نہیں، تو اس بات کا بھی امکان رہتا ہے کہ اس حالت میں ہوا اس کی نکلی ہو، تو اس وجہ سے وضو کا حکم ہے۔ جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ آپ کبھی کبھار سو جاتے بھی تھے لیکن آپ وضو نہیں کرتے تھے، بغیر وضو کے اپنا نماز پڑھ لیتے تھے، اور جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ صرف میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگتا، مطلب میرا ہوش و حواس قائم رہتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہوش و حواس جو قائم جب رہتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آپ وضو نہیں کرتے تھے، آپ ایسی نماز پڑھتے تھے، سوائے کہ جب کہ گہری نیند ہو گئی، نیند سے آپ بیدار ہوئے، تو آپ کئی مرتبہ آپ نے وضو کیا ہے، بلکہ اکثر آپ وضو کرتے تھے، لیکن کبھی کبھار جب آپ کو اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ میں گہری نیند نہیں سویا ہوں، میں جو ہے صرف آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا ہوں، اور آپ کا دل جاگ رہا تھا، احساس آپ کا بیدار تھا، تو آپ نے وضو نہیں کیا۔ تو اسی طرح تو دوسری جو نیند ہے، جو ہلکی سی نیند ہے جس میں صرف انسان اونگتا ہے، تو ایسے میں وضو اگر اس کا نہیں ٹوٹا، پوری طرح اسے احساس ہے کہ کوئی ہوا خارج نہیں ہوئی ہے، تو اور اس کا وضو نہیں ٹوٹا، آگے کی شرمگاہ سے پیچھے سے کوئی چیز نہیں نکلی، اس کا پورا اس کو یقین ہے، تو پھر جو ایسی ہلکی نیند والا بغیر وضو کے بھی نماز پڑھ لے سکتا ہے، کیونکہ اس کا وضو برقرار ہے۔
سوائے کہ بعض فقہا نے یہ کہا کہ ہلکی نیند بھی اگر بندہ ایسی پوزیشن میں بیٹھا ہے کہ اس کے نیند کہ اس حالت میں ہوا خارج ہو سکتی ہے، جیسے بعض لوگ جو ہے ایک پاؤں کھڑا کر بیٹھتے ہیں جس میں اس بات کا سبھی امکان ہوتا ہے کہ ہوا پاس ہو جائے، اسی طرح بعض لوگ ٹیک لگا کے سوتے ہیں، خراٹے مارتے ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں میں جاگ رہا تھا جبکہ وہ خراٹے چل رہے تھے ادھر، تو ان کا خراٹوں کا لینا اور ٹیک لگا کر جو ہے نیند کا آ جانا، یہ در حقیقت اس میں بہت سارے فقہا نے کہا کہ ایسی صورتحال میں اس بندے کو پھر سے وضو کرنا چاہیے۔ اب یہاں جو صورتحال جو بیان کی گئی ہے کہ دیوار سے ٹیک لگا کر بعض لوگ سو گئے تو ایسے لوگوں کو وضو کرنا چاہیے، اسی طرح کرسی میں بھی ٹیک لگا کر جو کچھ لوگ سو گئے تو اس صورت میں بھی وضو انہیں کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا یہ تفسیر اس ضمن میں نے اسی لیے عرض کیا کہ نیند کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں اور ہر حالت کے اعتبار سے وہاں پر حکم الگ ہوتا ہے، واللہ اعلم۔ سوال نمبر 98، تو اس میں یہ سوال کیا گیا ہے کہ بینوموں پہ ٹریڈنگ کرنا حلال ہے یا حرام ہے؟ دیکھیے موجودہ دور کے اندر بہت سارے نئے طریقے ٹریڈنگ کے آ گئے ہیں، جو نئے ناموں سے انویسٹمنٹ مارکیٹ میں یا انٹرنیٹ جو بزنس ہے اس میں اویلیبل ہیں، جو پرانے زمانوں کے اندر جو اس طرح کے بزنس موجود نہیں تھے، اس طرح کی تجارتیں وہاں پر اس وقت نہیں تھی، لیکن چونکہ اسلام جو ہے قیامت تک کے لیے یہ دین اللہ نے قرار دیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس یہی جو ہے دین ہے جو معتبر ہے، جو محبوب ہے، جو قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا یہ دین۔ تو اس دین کے اندر بھی جو احکامات ہیں وہ قیامت تک کے لیے جاری رہیں گے، اگرچہ کہ آج سے 1400 سال پہلے دین آیا، لیکن 1400 سال پہلے جس طرح یہ دین جو ہے اپنی جگہ فریش تھا، آج بھی فریش ہے اور قیامت تک جو ہے فریش رہے گا، اس کے اندر کوئی ماڈیفیکیشن یا کہ اولڈ ورژن نیو ورژن کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کے اندر احکامات کو اسی لچک سے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، اور اس نبی پر جو شریعت نازل کی گئی ہے شریعت قیامت تک کے لیے قائم۔ تو لہذا موجودہ دور کے جو مسائل ہیں تجارتی مسائل خصوصیت کے ساتھ، تو اس کے اندر بھی علماء اور فقہا ہر دور کے اندر جو ہے ان کے احکامات کو واضح کرتے چلے آئے ہیں، چلے آ رہے ہیں اور جو واضح کرتے رہیں گے قیامت تک۔ تجارت کے سلسلے میں کچھ اصول و ضوابط شریعت کی طرف سے متعین کر دیے گئے، اب جو تجارت بھی اس کے موافقت میں ہو، ان اصولوں کے موافق ہو تو تجارت بھی حلال ہوگی، اور جو تجارت ان اصولوں کی مخالف ہو یا ان میں سے کسی اصول پر وہ تجارت پوری نہیں اترتی تو پھر وہاں پر جو ہے اس کے حلال ہونے میں وہاں پر اشکال ہے، وہ تجارت حرام ہو جائے گی۔ اب مثال کے طور پر میں بتاتا ہوں، کئی ایک شروط ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ مالک ہو، جو انسان بیچ رہا ہو وہ انسان مالک ہو۔ بغیر ملکیت کے لوگ جو آگے ٹریڈنگ جو کرتے ہیں، جیسے ڈے ٹریڈنگ والا مسئلہ ہے، اب ملکیت دیتے ہی نہیں، یا کہ جو اور بھی جیسے طرح جو شارٹ ٹریڈنگ والے جو مسائل جو ہوتے ہیں، جس میں بندہ جیسے جو ہے آگے پیسے بڑھا دیتا ہے لیکن اپنے قبضے میں نہیں کرتا، وہ مالک نہیں بنتا۔ ملکیت کے دو چیزیں ہیں، ایک تو جو ہے آپ ڈیل کر لیں مکمل طور پر، اس کو جو اس کا حق پہنچا دیں، اور دوسرا ہے کہ وہ مال آپ کو مل جائے، آپ کی اپنی ملکیت میں آ جائے، وہاں سے آپ ہٹا لیں مال کو۔ یہ دو چیزیں اگر وہاں پر موجود نہیں ہیں تو پھر وہ جو ہے وہ ٹریڈنگ جو ہے آپ کے ملکیت میں وہ چیز نہیں آئی، آپ آگے اس کو بیچ نہیں سکتے۔ تو موجودہ دور کے بہت سارے جو ہے جو انٹرنیٹ ٹریڈنگ کے جو مسائل ہیں، الیکٹرانک ٹریڈنگ ہے، یا اسی طرح جو نئے نام جو دیے گئے ہیں ٹریڈنگ کے لیے، ان میں سے بہت ساری ٹریڈنگز کے اندر جو ہے مال آپ کے قبضے میں نہیں آتا، مال آپ وہاں سے نہیں اٹھاتے، وہاں سے نہیں ہٹاتے، صرف جو ہے آپ بات چیت کر کے کسی اور کو بیچ دیتے ہیں، آگے مال وہیں کا وہیں پڑا رہتا ہے، آپ مالک نہیں بنتے۔
تو اب ایسی جتنی ٹریڈنگ سے سب جو ہے حرام ہو جائیں گی، کیونکہ شریعت کا یہ اصول ہے کہ جو ہے آپ مالک ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تبع ما لیس عندک، جو آپ کے پاس نہیں، جس کے آپ مالک نہیں، اس چیز کو آپ بیچ نہیں سکتے۔ اسی طرح وہ ٹریڈنگ جس کے اندر جو ہے، وہ تجارت جس کے اندر دھوکہ ہو، غرر ہو، جس کو غرر بیع الغرر کہا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری تجارتیں جو اس زمانے میں چلتی تھیں جس کا دھوکہ ہوتا تھا، تو آپ نے ان تمام چیزوں کا نام بنام آپ نے حرام ٹھہرا دیا۔ تو اسی طرح آج کی تجارت کے اندر بھی جہاں کہیں بھی دھوکے کا معاملہ ہو، جس کے اندر جو ہے گیملنگ کے ٹائپ کی کوئی چیز آ جائے، یا نصیب مطلب مل گیا بھائی آپ کا ہوا، نہیں ملا تو پھر آپ کا نقصان ہو گیا، تو یہ اس طرح کے جو تجارتیں جو چل رہی ہیں، جس کے اندر جو ہے بہت ساری جو اس زمانے کی جو تجارتیں شامل ہیں، اسی کے اندر بھی یہ بینوما والا طریقہ بھی علماء نے اسی وجہ سے حرام ٹھہرا دیا کہ اس کے اندر غرر ہے، اس کے اندر دھوکہ ہے، اس کے اندر جو آنکھوں میں دھول جھونکنے والا معاملہ، اور اسی کے اندر جو ہے یہ بٹ کوائن وغیرہ کے بھی مسائل چلتے ہیں، اس کو بھی بہت سارے علماء نے حرام ٹھہرا دیا، کیونکہ کئی ایک ریزنس ہیں، کئی ایک وجوہات ہیں، اس میں سے ایک جو ہے سبب غرر بھی ہے، یعنی دھوکہ بھی ہے۔ اسی طرح اس تجارت کے اندر ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا یہ مقصود نہ ہو، ضرر نہ ہو۔ ایک تو غرر ہے، دھوکہ ہے، دوسرا کہ ضرر۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ لا ضرر ولا ضرار، نہ دھوکہ اٹھانا ہے، نہ جو نقصان اٹھانا ہے، نہ نقصان پہنچانا ہے، دو طرف سے بھی نقصان نہ ہو، کیونکہ انسان تجارت کرتا ہے فائدے کے لیے۔ ایک انسان بیچتا ہے تو بیچنے میں اس کا فائدہ ہے، ایک انسان خریدتا ہے تو خریدنے میں اس کا فائدہ ہے، تو دو طرف سے بھی فائدہ مد نظر ہو اور شریعت کے اصول وہاں پر پورے اترتے ہوں، تو پھر وہ تجارت جو ہے وہ برکت والی ہوگی، حلال ہوگی، نفع مند ہوگی۔ اسی طرح جو پروڈکٹ جو بیچا جا رہا ہے، وہ پروڈکٹ جو ہے وہ حرام نہ ہو، وہ شریعت کے نظر میں ایک حلال پروڈکٹ ہو، اسلام نے اس کو حرام نہیں ٹھہرایا ہے۔ جیسے اب شراب کا کاروبار ہے، جیسے جو ہے ڈرگس کا کاروبار ہے، اس طرح کی یا جو ویڈیوگرافی یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یا کہ میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں، تو اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں، ان چیزوں کا جو بیچنا ہے، یہ جو ہے اسی ضمن میں آتا ہے۔ اور ایک اصل جو ہے، اور ایک اصول جو ہے شریعت کا یہ بھی رکھا گیا ہے، اکل اموال الناس بالباطل، یہ نہ ہو کہ لوگوں کا مال غلط طریقے سے انسان وہاں پر کھانے کی کوشش نہ کرے۔ بہت سارے لوگ غلط طریقے سے لوگوں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں تجارت کے اندر، بتاتے کچھ ہیں اور دیتے کچھ ہیں، دکھاتے کچھ ہیں، معاملہ کرتے کچھ ہیں، اور بظاہر جو ہے یہ سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی یہ بڑا جو ہے شریعہ کمپلینٹ ہے، اور جو ہے وہ اس کے اندر شریعت کے اصول جو ہے اس کے اندر اس تجارت میں پائے جاتے ہیں۔ لیکن جب بندہ جو ہے اس کے اندر جو چلا جاتا ہے، انویسٹمنٹ کر دیتا ہے، تو پھر وہاں پر بات سامنے آتی ہے کہ ادھر حقیقت جو بھی جو ہے بتایا گیا ہے سب غلط تھا، یہ ہاتھی کے دانت کھانے کا اور دکھانے کے اور والا معاملہ وہاں پر تھا۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ سب جو ہے اس لیے ضمن میں آتی ہیں کہ اکل اموال الناس بالباطل، جو اللہ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اپنے مالوں کو تم اپنے مالوں کو اپنے درمیان میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ تو لہٰذا یہ سب چیزیں کیا ہیں، تجارت کے اصول و ضوابط ہیں، جن میں سے چند کا میں نے یہاں پر ذکر کیا۔ تو اگر اسلامی اصول و ضوابط جو تجارت کے سلسلے میں بیان کیے گئے ہیں قرآن کے ذریعے سے بھی، اور نبی علیہ السلام کی احادیث کے ذریعے سے بھی، اور اس کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے کوئی انسان تجارت کر رہا ہے، تو پھر انشاءاللہ وہاں پر تجارت حلال ہوگی، ورنہ جو تجارت شریعت کے نظر میں حلال نہیں ہے۔ تو یہ بینوموں والا جو ٹریڈنگ کا جو ہے جو سوال کیا گیا ہے، اس کو بھی علماء نے حرام ٹھہرایا ہے کہ اس میں بہت ساری وہ جو ہے اصولوں کی خلاف ورزی ہے جو تجارتی اصولوں کے اعتبار سے اسلام میں ذکر کیا گیا ہے، اور اس تجارت میں وہ چیزیں پائی نہیں جا رہی ہیں۔ واللہ اعلم۔ سوال نمبر 99، جس میں یہ سوال کیا گیا ہے کہ لوگ رکوع کے بعد ہاتھ کیوں نہیں باندھ رہے ہیں؟ اب لوگ نہیں باندھ رہے تو آپ ان سے پوچھنا چاہیے، ان سے پوچھیں کیوں نہیں باندھ رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ جو ہے مسئلہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو پھر میں یہ مسئلہ آپ کو بتا سکتا ہوں۔ وہ یہ کہ رکوع کے بعد ہاتھ کا باندھنا اور نہ باندھنا، دونوں طرف علماء
گئے ہیں فقہا دونوں کا اس میں انہوں نے ذکر کیا۔ اب صحیح بات کیا ہے یا راجح بات کیا ہے کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ ہاتھ باندھیں یا نہ باندھیں، باندھنا سنت ہے یا نہ باندھنا سنت ہے؟ تو اس ضمن میں اگر ہم اور آپ احادیث کو پڑھیں اور احادیث کو تلاش کریں تو یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ کسی بھی حدیث کے اندر اس بات کا کہیں ذکر نہیں ملتا کہ رکوع کے بعد جو قیام ہے اس قیام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ میں سے کسی نے ہاتھ کو باندھا ہو، جس طرح یہ ذکر بھی نہیں ملتا کہ کسی نے ہاتھ چھوڑا ہو۔ نہ ہاتھ رکوع کے بعد باندھنے کا ذکر ہے نہ چھوڑنے کا ذکر ہے۔ اب یہاں پر کیا کیا جائے؟ تو علماء دو طرف بھی گئے ہیں کہ بھائی آپ چونکہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کا ذکر نہیں ہے تو ہاتھ کو چھوڑ کر کھڑا ہو، تو چھوڑنا سنت ہے۔ تو جن لوگوں نے باندھنے کے لیے کہا تو انہوں نے کہا کہ بھائی رکوع سے پہلے تو آپ باندھے ہوئے تھے نا، اب رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی آپ کو باندھنا ہے، کیونکہ رکوع سے پہلے آپ باندھے ہوئے کھڑے تھے۔ اب رکوع سے اٹھنے کے بعد چونکہ چھوڑنے کا ذکر نہیں ہے تو لہٰذا آپ کو چھوڑنا نہیں ہے بلکہ باندھنا ہے، کیونکہ رکوع سے پہلے آپ باندھتے رہے۔ تو یہ ہے اصل میں اجتہادی معاملہ ہے جس میں احادیث کی کوئی صراحت نہیں ہے کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ کو ہاتھ باندھنا ہے یا نہیں باندھنا ہے۔ عرب کے علماء جس میں سر فہرست شیخ علامہ بن باز رحمہ اللہ، شیخ محمد صالح العثیمین، شیخ صالح الفوزان وغیرہ جو کبار علماء ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ کو باندھنا چاہیے، اور اس کی وجہ وہ یہی بیان کرتے ہیں کیونکہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ کو چھوڑنے کا کہیں ذکر نہیں ملتا ہمیں۔ اب یہ رکوع سے پہلے والا قیام اور رکوع کے بعد والا قیام اگر مختلف ہوتا تو وہاں پر حیت مختلف ہو جاتی۔ وہاں پر اس بات کا ہمیں ذکر ملتا کہ رکوع سے پہلے آپ کو ہاتھ باندھنا چاہیے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ نہیں باندھنا چاہیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمیں یہ بتایا جاتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے ہاتھ باندھتے تھے اور رکوع کے بعد رکوع سے اٹھنے کے بعد اب ہاتھ نہیں باندھتے تھے۔ امام مالک وغیرہ کے پاس کیونکہ ہاتھ باندھنے کا مسئلہ ان کے پاس صحیح نہیں، فقہی مسئلہ، تو وہ ہاتھ باندھتے ہی نہیں، نہ رکوع سے پہلے نہ رکوع کے بعد۔ لیکن عمومی جو جمہور علماء ہیں جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور بہت سارے علماء اور فقہا یہ لوگ ہاتھ باندھتے ہیں، لیکن یہاں پر مسئلہ یہی آتا ہے کہ رکوع سے پہلے ہاتھ باندھنے کا ذکر ملتا ہے، لیکن رکوع سے اٹھنے کے بعد بندہ کیا کرے اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، احادیث خاموش ہیں اور صحابہ سے بھی اس معاملے میں کوئی وضاحت نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں شیخ بن باز رحمہ اللہ اور ان کے جو ساتھی جو علماء ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہاں پر حالت مختلف ہوتی، یہاں ہاتھ باندھنا اگر نہیں ہوتا تو یہاں پر ہمیں ذکر مل جاتا، کیونکہ قیام میں تو اصل ہاتھ باندھنا ہے، اور قیام میں ہاتھ باندھنے کا ہمیں ذکر مل رہا ہے رکوع سے پہلے، اور رکوع کے بعد بھی جو قیامی ہے، قیام کا مطلب کھڑا ہونا نماز کی حالت میں، آپ رکوع سے پہلے بھی آپ کھڑے رہے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی آپ کھڑے رہے، یہ اور بات ہے رکوع سے پہلے جو ہے آپ کو پڑھنے کے لیے بتایا گیا سورۃ الفاتحہ اور اس طرح صورتیں اور کوئی اور صورتیں، لیکن رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ کو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی تعریف اور تسبیح اور جو ہے اس طرح کا ذکر بتایا گیا، لیکن قیام دونوں قیام ہے، یہ بھی قیام ہے وہ بھی قیام ہے۔ اگر کیفیت میں اختلاف ہوتا تو پھر یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت کا وہاں پر ذکر فرماتے، کیفیت میں اختلاف نہیں ہے اس وجہ سے وہاں پر کوئی ذکر نہیں ملا۔ جیسے جو ہے قاعدے کے اندر جب آخری جو قاعدہ جو ہوتا ہے نا، یہ نماز میں بیٹھنے کی کیفیت جو ہے، چاہے دو سجدوں کے درمیان ہو، چاہے جو ہے تشہد اول میں ہو، چاہے تشہد ثانی میں ہو، یہ سب جو ہے جلوس ہے، یہ سب جو ہے اس کو کہا گیا الجلوس فی الصلاۃ۔ اب یہاں پر جو ہے ہر جلوس دوسرے جلوس سے مختلف رہا تو وہاں پر کیفیت بھی مختلف ہو گئی۔ اب جیسے دو سجدوں کے درمیان کا بیٹھنا،
یہ کیا ہے؟ جلوس، الجلوس بین السجدتین، دو سجدوں کے درمیان کا بیٹھنا۔ اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیٹھا کرتے تھے، یہ اور بات ہم نہیں بیٹھتے عام طور پر، لیکن آپ بیٹھا کرتے تھے، آپ کی دو پنڈلیوں، دو ایڑیوں پر، جب دونوں پیر کے پنجے اس طرح آپ قبلہ رو کر لیتے، اور یہ جو ایڑیاں جو ہوتی، ان ایڑیوں کے بل آپ بیٹھتے ایسے دونوں پیروں کو کھڑا کر کے۔ یہ کہاں؟ دو سجدوں کے درمیان، جہاں پر رب اغفر لی رب اغفر لی آپ پڑھا کرتے تھے، یا رب اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی، یہ 7 دعائیں آپ مانگا کرتے تھے۔ اب یہاں پر جو آپ بیٹھتے تھے، یہ آپ کے پنجوں کے بل آپ بیٹھتے تھے، ایڑیوں پر آپ کا جو بیک جو ہوتا تھا وہ ایڑیوں پر جو ہے ٹک جاتا تھا۔ یہ کیفیت دو سجدوں کے درمیان۔ پہلا تشہد جب آپ کرتے تو وہاں پر جو نارملی جو ہم جو قاعدہ کرتے کہ جو پہلا جو رائٹ جو ہمارا پیر ہے وہ ہم کھڑا کر لیں اور لیفٹ پہ جو بیٹھ جائیں اس طرح، دوسرا پاؤں لیفٹ والا پاؤں جو بچھا لیں، اوپر بچھا وہ قدم بچھا لیں اور رائٹ والا قدم کھڑا کر دیں۔ اس کیفیت میں بیٹھنا جو عام طور پر بیٹھتے ہیں، یہ تشہد اول کے لیے۔ اور تشہد ثانی جو ہوتا تھا جو تیسری رکعت میں یا چوتھی رکعت میں، وہاں پر پھر کیفیت مختلف ہو جاتی۔ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر تورک کرتے۔ تورک کا مطلب کیا ہوا کہ پہلا یہ رائٹ قدم اس طرح کھڑا کر لیا جائے، یہ پنجے کو اس طرح، پنجے کو جو قبلہ رو کر کے، پیر کی انگلیوں کو قبلہ رو کر کے قدم کو آپ کھڑا کر لیں، اور جو لیفٹ جو قدم ہے جو اس قدم کو جو ہے آپ جو ہے اس رائٹ والے پنجے سے کے باہر کر لیں، اور آپ کا پورا جو بیک جو ہے وہ زمین پر ٹک جائے۔ یہ ہے تورک۔ تو یہ تورک کی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری جو قاعدہ ہوتا دوسرا یا تیسرا، اس قاعدے میں اس طرح کرتے جس میں جو ہے آپ سلام پھیرتے آخر میں۔ تو اب یہ 3 جو ہے جلوس ہیں نماز کے اندر، اور ان 3 جلوس میں بھی، ان 3 بیٹھکوں میں بھی فرق ہے۔ تو صحابہ نے، اللہ کے رسول نے فرق کیا تو صحابہ نے فرق واضح کیا۔ یہاں پر 2 سجدوں کے درمیان کا بیٹھنا مختلف ہے اس سے جو پہلے تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ ہے، اور پہلے تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ مختلف ہے اس سے جو دوسرے تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ۔ احادیث واضح ہیں، ہر حدیث کے اندر اس طرح کی کیفیتیں بیان کی گئی ہیں۔ اب یہاں پر بھی قیام کے اندر ہاتھ چھوڑنے کا اور باندھنے کا طریقہ اگر مختلف اگر ہوتا تو صحابہ یہاں پر بھی بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے کے قیام میں ہاتھ باندھتے تھے، اور رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ ہاتھ چھوڑ دیتے تھے۔ جبکہ تمام احادیث آپ پڑھ لیں، کہیں پر بھی اس بات کا ذکر ہمیں نہیں ملتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے ہاتھ باندھتے، رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑ دیتے۔ اس کا کوئی تفصیل، اس کا کوئی فرق ہمیں، یہ کوئی تفریق والی بات نظر نہیں آتی۔ تو لہٰذا ان کا کہنا ہے کہ جب تفریق کی کوئی ہمیں دلیل نہیں ہے تو ہاتھ چھوڑنے کی دلیل ہم کہاں سے لاتے ہیں؟ ہاتھ چھوڑنا کیوں؟ کہاں سے لائے ہم اس دلیل کو؟ جبکہ ہمیں جو قیام کے اندر ہاتھ چھوڑنا نہیں بلکہ ہاتھ باندھنے کی دلیل ملتی ہے۔ اب وہ قیام ہے، چاہے رکوع سے پہلے آپ باندھیں یا رکوع کے بعد آپ رکوع سے پہلے آپ کھڑے ہو جائیں، رکوع کے بعد کھڑے ہو جائیں، دونوں حالت قیام ہے۔ تو جب ہم پہلی حالت کے اندر ہمیں دلیل ملتی ہے کہ ہم ہاتھ باندھیں تو دوسری حالت بھی اسی پر جو ہے ہم قیاس کریں گے، کیونکہ رکوع کے بعد بھی جو ہے جو کھڑا ہونا ہے وہ قیام میں داخل ہے، اور قیام کے اندر ہاتھ باندھنا ثابت ہے، تو لہذا رکوع کے بعد بھی ہم ہاتھ باندھیں گے، یہ سنت ہے۔ ہاں، ہم سنت جو ہے اس وقت ہاتھ چھوڑنے کو کہیں گے جب ہمیں کوئی دلیل مل جائے، جبکہ ہاتھ چھوڑنے کی کوئی دلیل کسی بھی صحیح حدیث میں موجود نہیں ہے۔ تو یہ ہے وہ اصل جو ہے معاملہ جو اس پورے مسئلے کا جو لب لباب ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اور دوسری جو احادیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے روایت کی ہے، اللہ کے رسول کی نماز کو دیکھ کر جن صحابہ نے روایت کیا ہے، جیسے وائل بن حجر ہے نسائی کی روایت میں، اسی طرح سہل بن سعد کی روایت ہے ابو داؤد وغیرہ کے اندر بھی، تو اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قیام کی حالت میں ہاتھ باندھنے کا ذکر انہوں نے کیا، لیکن یہ قیام جو ہاتھ باندھنے کا ذکر جس کے اندر آیا ہے
کہ یہ قیام جو ہے رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد کا قیام دونوں شامل ہے، یہ جو ہے شیخ بن باز اور جو ہے ان کے جو علماء ہیں، معاصر علماء ہیں، ان کی دلیل ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جو ہے علامہ البانی رحمہ اللہ نے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کو انہوں نے بدعت کا فتویٰ دیا، لیکن اس پر جو شیخ بن باز وغیرہ نے رحمہ اللہ نے رد کیا، کہا کہ اس کو انہوں نے جو بدعت جو کہا ہے یہ اپنے موقف میں یہ غلط ہیں، کیونکہ بدعت کا حکم اس پہ لگایا نہیں جا سکتا، کیونکہ بدعت اس وقت ہو سکتی ہے جب وہ سنت کی مخالفت ہو، اور سنت جو ہے یہاں پر اس بات کا اگر ذکر مل جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑتے تھے، اگر دلیل مل جاتی اور اس کے خلاف ورزی اگر ہم کرتے کہ وہاں پر ہاتھ چھوڑنے کے بجائے ہم ہاتھ باندھ رہے ہیں، تو پھر یہ بدعت کا حکم لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر مسئلہ وہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کہیں پر بھی رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کا ذکر ہمیں نہیں مل رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہی ہوا کہ قیام کے اندر ہاتھ باندھنا چاہیے، اور جب ہم قیام میں رکوع سے پہلے کے قیام میں ہاتھ باندھ رہے ہیں تو رکوع کے بعد بھی جو کھڑا ہونا ہے وہ قیام میں داخل ہے، تو جس طرح ہم رکوع سے پہلے ہاتھ باندھے اسی طرح رکوع کے بعد بھی ہاتھ کو باندھنا چاہیے۔ تو یہ جو ہے تفصیل ہے، اور اسی اعتبار سے یہ مسئلہ جو ہے راجح ہمیں نظر آتا ہے، کیونکہ ہاتھ چھوڑنے کی کوئی دلیل کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ برسوں سے جو تعامل لوگوں کا چلا آ رہا ہے، اور جو ہے یہ اس تعامل بھی جو ہے ایک دلیل کے اعتبار سے بعض فقہا کے پاس ایک دلیل کے اعتبار سے اس کو تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی صحابی کے عمل سے یا خود رسول اللہ کے عمل سے رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے کی دلیل ہمیں نہیں ملتی، واللہ اعلم۔ اس کے بعد کا سوال ہے سوال نمبر 100۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ بالوں کو کالا قضاب لگانے کا کیا حکم ہے، جبکہ جو لوگ براؤن لگاتے ہیں وہ بھی کالے کی ہی طرح ہوتا ہے، یا برگندی کا جو رنگ ہے وہ بھی کالے ہی میں دکھتا ہے، تو حقیقت کیا ہے، ہمیں کس سے بچنا چاہیے؟ دیکھیے، بالوں کا خضاب کرنا یا نہ کرنا، بالوں کو دوسرے رنگ سے رنگنا یا نہ رنگنا، یہ دو حالتیں۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ اگر بالوں کو ہم رنگیں تو کون سا رنگ ہم اختیار کرنا چاہیے اور کس سے بچنا چاہیے، یہ دوسرا مسئلہ۔ تو پہلا مسئلہ ہے کہ بالوں کو خضاب لگانا یا نہ لگانا، تو اس میں سنت یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے صحابہ کو کہ بالوں کو خضاب لگایا کرو۔ آپ نے فرمایا کہ یہود اپنے بالوں کو خضاب نہیں لگاتے، مطلب وہ سفید ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کو سفیدی سے کسی اور رنگ میں رنگنے کا آپ نے حکم دیا۔ اب سوال ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خضاب لگاتے تھے؟ اس میں دو طرح کی حدیثیں آتی ہیں۔ ایک تو جو ہے وہ حدیث آتی ہے جس کے اندر جو ہے صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بمشکل یہ 16-17 کچھ بال تھے جو نظر آتے تھے، پورا آپ کے داڑھی کے اندر آپ کے بال کالے ہی تھے، تو جب آپ کے بال کالے ہی تھے تو وہاں پر خضاب لگانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑی۔ ایک اور روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ کا جو منہ مبارک ہے، آپ کا بال، آپ کے کچھ بال ہیں جو ایک صحابیہ عورت نے آپ سے لیا تھا، تو انہوں نے جو ہے اٹھا کر صحابہ کو بتایا کہ اللہ کے رسول کے بال ہیں، تو اس میں سے چند بال جو ہے اس میں وہ رنگے ہوئے تھے، خضاب لگا ہوا تھا۔ تو اس بات سے جو علماء اس بات پر گئے ہیں کہ ممکن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار آپ نے خضاب بھی لگایا ہو، جو اس طرح اس صحابی عورت کے پاس سے اس طرح کے بال ہمیں ملے ہیں۔ تو قطع نظر اس بات سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا ہے نہیں لگایا، لیکن احادیث میں الفاظ موجود ہیں کہ اپنے بالوں کو دوسرے رنگ سے رنگ لیا کرو، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ وَجَنِّبُوهُ السَّوَادَ، جب فتح مکہ کے موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ یہ جب آئے تو کافی بوڑھے تھے، معمر تھے، ان کے پورے بال جو سفید پوری طرح بال
سفید تھے، ایک بال بھی درمیان میں باقی نہ بچا جو کالا ہو، تو آپ نے فرمایا کہ ان کے بال کو دوسرے رنگ سے رنگ دو، خضاب لگا دو، اور وجنبوا السواد، کالے رنگ سے ان کو بچاؤ، کالا رنگ ان کے لیے استعمال نہ کرو۔ اب یہ حدیث جو ہے مسلم کے اندر ہے، تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بالوں کو خضاب لگایا جائے، اور اگر خضاب لگایا جائے تو تیسری بات جو ہم نے کہا کہ کون سا خضاب لگایا جائے، تو اب یہاں پر بات یہ آتی ہے کہ کالے کو چھوڑ دیا جائے۔ اب کالے کو چھوڑ دیا جائے تو پھر کون سا خضاب لگائیں، کون سا رنگ لگائیں؟ تو اکثر علماء اس بات پر گئے ہیں کہ مہندی کا رنگ لگائیں، یا مہندی سے مکس کوئی جو ہے رنگ جو ہے ملا کر لگائیں، لیکن خالص کالا نہ ہو۔ خالص کالے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جو ہے حدیث کے نسائی کی حدیث کے اندر اپنی یہ وعید بھی سنائی، جو اپنے بالوں کو خالص کالا کرتے ہیں لا يدخلون الجنہ، اسے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ مطلب اس کا مطلب ہے کہ خالص کالا رنگ جو ہے کرنا، چاہے داڑھی کو ہو چاہے سر کو ہو، یہ جو ہے وہ عمل ہے جو ایک انسان کو جنت سے محروم کر سکتا ہے۔ تو اب اس میں بات یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اگر کالے کے اندر کچھ مکس کر لے، کوئی دوسرا رنگ، تو علماء نے اجازت دی ہے، جیسے کہ کوئی جو ہے براؤن کر لیتا ہے، یا کہ کوئی ڈارک براؤن بھی اختیار کرتا ہے کالے کو چھوڑ کر، یا کالے میں جو کوئی اور جو ہے رنگ مکس کر دیتا ہے، تو ان سب چیزوں کے سلسلے میں علماء نے اجازت دی ہے۔ لیکن اہم چیز یہ ہے کہ بالوں کو کالے سے منع کرنے کا مقصد کیا ہے، اس پر بندے کی نظر ہو، اور مقصد یہ ہے کہ وہاں پر لوگوں کے لیے دھوکہ نہ ہو، وہ دھوکہ نہ دے۔ اپنے کا عمر والا ہے اور جو ہے اپنے آپ کو جوان بنا کر پیش کر رہا ہے، ممکن ہے شادی کے لیے وہ رشتہ تلاش کر رہا ہو، اور 50 کے اوپر کا ہو، اور اپنے آپ کو بتا رہا ہے کہ میں 30 کا ہوں 35 کا ہوں، جو دیکھیے میرے بال کالے ہیں ابھی تک، تو یہ جو دھوکہ، تو اس دھوکے سے جو ہے بچانے کے لیے شریعت نے ہر معاملے کے اندر روکا ہے، من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم سے نہیں ہے۔ تو کیونکہ لوگوں کو نقصان پہنچانا دھوکے کے ذریعے سے یہ بہت بڑا جرم ہے جو شریعت نے جس سے منع کیا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی مسئلہ ہے کہ کہ اس ایسی حالت سے اپنے بالوں کو بچائیں جس میں جو ہے دھوکہ ہو، غرر ہو، اور اس غرر کی وجہ سے دوسروں کو ضرر پہنچے، اور دوسروں کو جو ہے غلط فہمی پیدا کر کے وہاں پر اپنا مقصد نکالے۔ تو اس وجہ سے خالص کالے رنگ سے منع کیا گیا ہے، تو اس کو چھوڑ کر دوسرے جو رنگ جو عرف عام میں جو لوگ لگاتے ہیں اس کو لگایا جا سکتا ہے۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔